کیا آپ جانتے ہیں کہ رمضان کی صرف دوسری رات آپ کی قسمت کا رخ بدل سکتی ہے؟ کیا آپ یقین کریں گے کہ ایک چھوٹا سا ذکر آپ کے رزق کے بند دروازے کھول سکتا ہے؟ قرض ختم ہو سکتے ہیں، گھر میں سکون آ سکتا ہے، اور دل کی بے چینی ختم ہو سکتی ہے۔ آج میں آپ کو 2 رمضان المبارک کا ایسا بابرکت وظیفہ بتانے جا رہا ہوں جو اگر سچے دل سے کیا جائے تو اللہ کی رحمت آپ کے گھر کو گھیر لیتی ہے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں قرآن میں آیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ یہ آیت قرآن مجید میں موجود ہے اور ہمیں بتاتی ہے کہ رمضان صرف روزہ رکھنے کا نام نہیں بلکہ یہ قرب الہی حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ 2 رمضان کا دن ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کا رخ اللہ کی طرف موڑ دیں۔ آج کتنے لوگ ہیں قرضوں میں ڈوبے ہوئے، کاروبار میں نقصان اٹھا رہے ہیں، گھر میں بے سکونی ہے، اولاد نافرمان ہے، دل ہر وقت پریشان ہے، اور وہ سوچتے ہیں کیا اللہ میری دعا سن رہا ہے؟ یاد رکھیں، اللہ کبھی اپنے بندے کو نہیں چھوڑتا، بس وہ دیکھتا ہے کہ بندہ کتنے یقین سے پکارتا ہے۔ اب توجہ سے سنیں، 2 رمضان کا خاص وظیفہ رزق اور برکت کے لیے۔ وقت فجر یا عشاء کے بعد، باوضو قبلہ رکھ بیٹھ جائیں، دل میں مکمل یقین ہو۔ اب 11 مرتبہ درود پاک 313 مرتبہ پڑھیں۔ یا وہاب، اے بے حساب عطا فرمانے والے، یہ اللہ تعالی کا صفاتی نام ہے۔ الوہاب کا مطلب ہے وہ ذات جو بغیر حساب کے عطا کرتی ہے۔ جب بندہ یا وہاب پکارتا ہے تو گویا وہ اللہ سے کہتا ہے، یا اللہ میرے پاس کچھ نہیں، سب کچھ آپ کے پاس ہے۔ آخر میں دوبارہ 11 مرتبہ درود پاک، پھر ہاتھ اٹھا کر دل کی گہرائی سے دعا کریں۔ آج سے کچھ سال پہلے کراچی کے ایک علاقے میں ایک شخص رہتا تھا، ہم اسے احمد کہہ لیتے ہیں۔ احمد کا چھوٹا سا کاروبار تھا، شروع میں سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، مگر پھر حالات بدلنے لگے، مال ادھار چلا گیا، ادائیگیاں رک گئیں، سودی قرض بڑھتا گیا، گھر میں جھگڑے شروع ہو گئے۔ وہ رات کو سوتا تو نیند نہیں آتی تھی، ہر دروازے پر دستک دی مگر کہیں سے مدد نہ ملی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اس پر لاکھوں کا قرض چڑھ چکا تھا، دوست ساتھ چھوڑ گئے، رشتہ دار نظریں چرانے لگے۔ رمضان آیا اور 2 رمضان کی رات وہ بہت ٹوٹا ہوا تھا۔ وہ عشاء کی نماز کے بعد مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ گیا، آنکھوں میں آنسو تھے اور دل میں صرف ایک فریاد، یا اللہ میں تھک گیا ہوں، اب آپ ہی سہارا ہیں۔ اسی مسجد میں ایک بزرگ نے اسے اللہ کا صفاتی نام بتایا، یا وہاب، اور کہا، بیٹا 2 رمضان کو 313 مرتبہ یا وہاب پڑھو، پہلے اور بعد میں درود شریف پڑھو اور یقین کے ساتھ دعا کرو۔ وضو کیا، قبلہ رکھ بیٹھا، 11 مرتبہ درود پاک پڑھا، پھر 13 مرتبہ دل کی گہرائی سے کہا، یا وہاب، یا وہاب، یا وہاب۔ ہر بار اس کی آواز میں آنسو شامل تھے۔ آخر میں پھر درود پڑھا اور ہاتھ اٹھا کر کہا، یا اللہ میں خالی ہاتھ ہوں، آپ بے حساب عطا کرنے والے ہیں، میرا قرض اتار دے۔ یہ ذکر اللہ کے ناموں میں سے ایک ہے جو قرآن مجید میں بیان ہوا ہے، الوہاب یعنی بے حد عطا فرمانے والا۔ کیا اگلے دن آسمان سے پیسے برسے؟ نہیں، لیکن کچھ دنوں بعد ایک پرانا گاہک اچانک آیا اور بڑی ادائیگی کر گیا۔ ایک دوست نے بلا سود رقم دے دی، ایک نئی ڈیل ملی جس میں اچھا منافع ہوا، اس نے فضول خرچیاں چھوڑ دیں۔ 6 مہینے کے اندر اس کا بڑا حصہ قرض ادا ہو چکا تھا۔ 1 سال کے اندر وہ مکمل طور پر قرض سے آزاد ہو گیا۔ کیا صرف الفاظ میں طاقت تھی؟ نہیں، اصل طاقت تھی یقین، سچی توبہ، حلال نیت اور مستقل مزاجی۔ جب اس نے یا وہاب پڑھا تو اس کا دل بدل گیا، اور جب دل بدلا تو فیصلے بدلے، جب فیصلے بدلے تو حالات بدل گئے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ کوئی جادوئی قصہ نہیں، یہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ سے جڑ کر انسان اپنی زندگی بدل سکتا ہے۔ وظیفہ سبب بنتا ہے مگر اصل کام اللہ کی رحمت اور بندے کی کوشش کرتی ہے۔ اگر ایک مقروض شخص اللہ کے نام سے امید باندھ کر اپنا قرض اتار سکتا ہے تو آپ کیوں نہیں؟ 2 رمضان کو یہ عمل کریں اور اللہ پر چھوڑ دیں۔